الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں تیسرا پارے کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ پہلا ربع کرنے کی سعادت کریں گے۔ اچھی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلند عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی ہے، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے تھے، مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہوں نے اپنے کیے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھی اختلاف کیا، پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا کہ اللہ چاہتا تو ہر کسی کو مسلمان بنا سکتے تھے، ہر کسی کو ایمان اختیار کرنے کی توفیق دے سکتے تھے، مگر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی ہے۔ ہمیں جواب دینا پڑتا کہ کون بندہ ایمان اختیار کیا یا کفر پر تھا۔ اس سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب تک جتنے بھی رسول مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ کلام فرمایا کسی رسول سے، جس سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اس لیے ان کو موسیٰ کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو لقب دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، اور سب رسولوں سے افضل جس کا مرتبہ دیا گیا ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہی آیت کا مختصر سا ترجمہ مفہوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کا کارآمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ یا اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، جس طریقے سے اللہ نے ہم کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی ابھی وقت ہے جو ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اگر وہ وقت بھی چلا گیا تو جب اگر ہم دینا چاہتے تو بھی اس کا اجر ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے علماء کرام احادیث میں تفاسیر میں آیا ہے کہ جب جو وقت موجود ہے اس پر ہمیں اس کا کام ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ آج وقت ہے توبہ کرنے کے لیے، اگر جب توبہ کرنے کا وقت چلے گیا، جب ہم توبہ کرنے بیٹھے تھے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے جو وقت میں دیا گیا وہ وقت میں ہم کو ادا کرنا ہے۔
آج اگر اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے تو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور خاص کر اس ماہ رمضان میں 1 روپے کا خرچہ اس کا 100 گنا، یا اللہ جتنا چاہے یا 70 اس کا اجر ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات زکوٰۃ اس ماہ میں کرنے کی فضیلت ہے، اور خاص کر ان دنوں میں احادیث میں آیا ہے کہ 21ویں روزے سے 30ویں روزے تک ہم سب کو 3 اعمال کرنے کی نصیحت ہے۔ مختصر سے آپ کو بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک اعمال ہے کہ ہر روز کسی غریب کو، مسکین کو کچھ نہ کچھ اللہ کی عطا سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر آپ آج 1 روپیہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ان تاخرات اگر آپ کو لگ جائیں گی، شب قدر اس میں اگر آپ کو آ جائے گی تو اس کا اجر کئی گنا ہوگا۔ اور ہمیں ان دنوں میں ہمیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر روز رات میں پڑھنے کی تاکید بھی دی گئی، تاکہ اگر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہوگا، اور اگر وہ رات اگر شب قدر کی رات ہوگی تو اس کا اجر اور کئی گنا ہوگا۔ اور ہمیں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی نیت سے یا شکرانے کی نیت سے ادا کرنا ہے ہر روز، خاص کر ان 10 دنوں میں۔ تو اگر ہمیں وہ رات اگر شب قدر ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی، تو ہمیں اس کا اجر کئی گنا ہوگا۔ تو یہ آپ لوگ عمل کریں۔ بات آئی تو آپ کو میں واضح کر دیا۔ اور اب ایک مشہور آیت ہے جو آپ جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کی ترجمہ ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے معاملات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند مرتبہ، بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت شریف کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس کی کئی فضیلت ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ سماعت کیا ہے، اس میں تمام اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی کے بارے میں ہے۔ اس سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے اور ڈیٹیل میں اگر تفاسیر کے انداز میں گئے تو۔ اور یہاں پر اس آیت کی کئی خصوصیات ہے۔ ہمیں احادیث میں آیا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے ہر نماز کے بعد اگر ہم پڑھنے سے اس کی کئی فضیلت ہے۔ کوشش کریں کہ اس آیت الکرسی کو یاد کریں اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی ہم کچھ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بندہ اگر کچھ گھبرانے لگا یا کچھ کہیں جگہ پہ آپ جانے سے گھبرا رہے ہیں، یا مثلا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اگر آپ کو وہاں جانا ہے یا آپ کو اندھیرے میں جانے سے ڈر ہوتا ہے، تو احادیث میں آیا ہے کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ اس لیے آیت الکرسی کی کئی فضیلت ہے، آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھتے رہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دن میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبود باطلا کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ایک مختصر آیت میں آپ کو کئی واضح کر دیا ہے کہ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، انہیں اللہ تعالیٰ تاریکیوں، اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ کس کو؟ ایمان والا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔
اگر ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدمی ہے، اگر ہم اپنا ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کی طرف اگر ایمان کو پکا کریں گے تو اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اگر وہی کافر جو ایمان نہیں رکھتے، ان کا حمایت یعنی کارساز شیطان ہے، وہ انہیں حق کی روشنی یعنی اجالے سے، روشنی سے لے کے ان کو تاریکی میں ڈالے گا، باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سے ہمیں ہمارے ایمان کو پختہ فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی رکھے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں سبھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکالا، سو وہ کافر دہشت زدی ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد ایسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے، آپ لوگ اسے سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ کئی تفاسیر کے مطابق کیا فرمایا گیا ہے آپ کو میں عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا بعد ازاں۔ وہ پوچھتا ہے تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے، بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی، اور یہ اس لیے کہ ہم نے تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دی، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے جنبش کی دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہدتی یقین سے یعنی پکا یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کئی تفاسیر کے مطابق، علماء اکرام کے مطابق، یہ واقعہ عزیر علیہ السلام سے گزرا ہے۔ جو شخص یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام ہے، تفاسیر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب انہوں گزر رہے تھے ایک بستی سے جہاں پر چھت پوری گری ہوئی تھی اور زمین پر گھر گرے ہوئے تھے، تو ان کو ایک خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ جب وہ اپنی قدرت کا مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ جب وہ کچھ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہم سب کو قیامت کے دن زندہ کریں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت تاریکی کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد ایسے کیسے زندہ فرمائے گا، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا۔ جب ان کو موت آتی یعنی سلا دیا، 100 برس تک مردہ رکھا۔ جب انہوں پھر زندہ کیا، جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کتنی دیر سوئے، تو انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ۔ بٹ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ نے 1 دن میں جب غیبی امداد آئی، اللہ تعالیٰ سے آواز آئی کہ نہیں، تو انہیں یہاں پر 100 برس تک سوتا رہا یا مردہ رہا۔ دیکھو اپنے کھانے پینے چیزوں کو جس طرح وہ باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس طرح ان کے ساتھ گدھا تھا، وہ گدھے ہڈیاں کیسا پورا وہ ہو چکا تھا، گل چکے تھے۔ تو جب انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ گدھے کے تعلق سے اب اللہ کا حکم ہوا، پھر پورے ہڈی ایک ساتھ ہو گئے اور اس کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا گیا، اور پھر گدھا وہ واپس زندہ ہو گیا۔
انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت کے دن موت کے بعد پھر زندہ اٹھائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں اپنے ایمان پر یقین کرنا ہے کہ ہاں یقیناً ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کرانا اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرائے گا اور ہماری حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر اپنا حساب و کتاب ہوگا۔ اس واقعے سے ہمارے ایمان کو اور پختگی ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، انہوں نے بھی اپنے ایمان کی تقویت کے واسطے اللہ سے عرض کیا کہ بتا رہے یا اللہ مجھے کس طرح تو پرندوں کو زندہ فرماتا ہے موت کے بعد۔ تو انہیں حکم دیا گیا کہ 4 پرندوں کو لے کے آؤ، 4 پرندوں کو اپنی طرف لائے، انہیں ذبح کر دیا، یعنی پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر اسے ذبح کر دیا گیا، پھر 4 پرندوں کے 4 دھڑ کو ایک ایک پرندہ کا الگ الگ حصوں کو 4 پہاڑ کی طرف رکھا گیا حکم کے مطابق، اور جب واپس آ کے اس نے اللہ کے حکم سے انہیں بلایا تو وہ پرندے کا جو دھڑ الگ تھا، سر الگ تھا، وہ پھر اللہ کے حکم سے مل گئے اور پھر وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ان کے پاس واپس آ گئے۔ یہ بھی ایک ایمان کی تازگی کا واقعہ ہے۔ ہمیں انہیں واقعوں کے ساتھ سن کر اپنے ایمان کو تازگی کرنا ہے اور اللہ سے اپنے ایمان کی پختگی کرنا ہے۔ یہاں پر اپنا ایمان اور پختہ ہوگا ان واقعوں کو سن کے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اس کے حکم سے ہر چیز ہوگا۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ کن فیکون تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور پھر ہر بالی میں سے 100 دانے ہو، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ ہمیشہ ہر واقعہ میں، ہر آیت میں آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور یہاں پر اس آیت میں آپ کو اس کا اجر کس طرح دگنا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ جب اپنے مال خرچ کرتے ہو، یعنی اگر آپ کھیت میں ایک بالی لگائیں گے جس کے 7 بالیاں اگیں گی اور پھر ہر بالی پہ 100 دانے ہوگے، اس طرح اس کا اجر 700 گنا ہوگا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اس کا اجر آپ کو 700 گنا ہوگا۔ وہی یہاں بتایا جا ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اور ایک بات ہم کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے مگر اس پر احسان جتلانا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی اذیت دیتے ہیں، کسی کو اپنا احسان بتانا نہیں ہے، احسان جتانا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس موجود ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کوشش کر کے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کسی پر احسان جتانا نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور بندوں سے ان کا امید نہ رکھیں، اس کا اجر اللہ ہی سے امید رکھیں اور اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ ہم کون سا بھی کام اگر ہم کریں اللہ کی راہ میں تو ہمیں بندوں سے امید اس کا نہیں رکھنا ہے، بندوں سے اس کا ایکسپیکٹیشن نہیں کرنا ہے کہ اللہ ارے ہم اس کو دیں گے تو ہمارے لیے کیا ایکسپیکٹ واپس ہوگا، بندوں سے کبھی ایکسپیکٹیشن رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے ایکسپیکٹیشن رکھیں، اللہ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر
درگزردگی کرنا، اور صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ نے بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ یہاں پر ہمیں چھوٹی سی اور کہ ایک تاکید کی گئی ہے کہ صدقہ کیا ہے۔ کسی سائل یعنی آپ کے پاس کوئی آیا تو اس کو حسن سلوک یہاں پر اپنے اخلاق یہاں پر پیش کرنے کے بارے میں احادیث میں تفاصیل بتایا ہے کہ یہ اخلاق کی مسئلہ ہے۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، یعنی کسی بندے کے ساتھ آؤ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، غصے میں مت رہو، جھڑکو مت، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو اور درگزری کرو، اور صدقے سے کہیں بہتر ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہی اس کا تفاسیر احادیث سے لی گئی ہے۔ کسی کا دل آزاری مت کرو، اگر آپ غصے سے جھڑکیں گے تو اس کو دل آزاری ہوگی، وہ دل آزاری بھی ہمیں کرنا منع ہے۔ نہیں پتا اس کی اگر آہ لگ جائیں گے تو ہم کہیں کہ نہیں رہ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فدركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والوں، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اسی شخص کی طرف برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پیروی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں پر بھی ہمیں یہی تاکید دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کی یعنی دکھاوا کی نیت نہیں کرنا ہے، دکھاوا نہیں رکھنا ہے۔ اس کا مثال یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پتھر پہ اگر کچھ میل ہے، اگر تیز بارش آئے گی تو اس کو مال لے کے چلے جائیں گی، اسے صاف کر دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اگر کچھ اعمال کر رہے ہیں، اگر ریاکاری کی نیت سے کریں گے، اگر دکھاوے کی نیت سے کریں گے، اخلاص نہیں رہے اس میں، تو وہ اپنے اعمال کو الٹا برباد کرتا ہے۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و طاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسی باغ کی جیسی ہے، سو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا مثال ایک باغ، یعنی باغ میں اگر آپ زوردار بارش ہوگی تو اسے اور پھل اگیں گے اور وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے پیڑ کو اگائے گا، اسی طرح اپنے اعمال اور دگنے ہو جائیں گے۔ اگر بارش نہ ہو مگر شبنم ہی ہو، تھوڑی سی بارش، ہلکی بارش ہو، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یہی ہمارے لیے اس کی مثال اللہ کی رضا کے نیت سے اگر ہم کریں گے تو اس کی مثال باغ کی دی گئی ہے۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه عيصر فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں سے بہتی ہو، اس کے لیے اس میں کھجور اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہو، اور ایسے وقت اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ یہاں پر بھی ہمیں ریاکاری سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ ریاکاری ہمارے اعمال کو جلا دے گی، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے تفاسیر کئی ہے، بس اس کا مختصر سا یہ ہے کہ ترجمہ ہم اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچائیں، صرف اللہ کی رضا خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کی رضا ہر کام میں ہونا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाहा ग़निय्युन हमीद। ऐ ईमान वालो, उन पाकीज़ा कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, और उसमें से गंदे माल को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा मत करो कि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम खुद उसे हरगिज न लो, सिवाय उसके तुम उसमें चश्म पोशी कर लो और जान लो कि बेशक अल्लाह बेनियाज लायक हर हमद है। यहाँ पर पाकीज़ा माल मतलब हलाल रिस्क, गंदा मतलब हराम तफासिर के मुताबिक। इसलिए हमें हलाल रिस्क कमाना है और हलाल रिस्क में से ही हमें सदका व खैरात करना है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकने के लिए तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह बहुत वसाअत वाला, खूब जानने वाला है। तकरीबन ये पूरे रुकू में, ये पूरे पौपारे में आप अल्लाह की राह में खर्च करने का ही आयतों को समाप्त फरमा रहे हैं। शैतान हमें रुकाएगा, तंगदस्ती का खौफ दिलाएगा, मगर हमें अल्लाह के हुक्म को तामील के वास्ते, अल्लाह का फजल के वास्ते, अल्लाह के फजल की नीयत से हमें अल्लाह ताला हमारे इल्म को, हमारे माल को और वसाअत बढ़ाने की नीयत से हम उसको अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। अल्लाह उसको दुगना उसका अजर अता फरमाएगा और अपने माल को भी बरकत होगी उसमें। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। जैसे चाहता है दानाई अता फरमा देता है अल्लाह ताला, जिसे चाहता है दानाई अता फरमा देता है, और जिसे हिकमत व दानाई अता की गई है उसे बहुत बड़ी भलाई नसीब होगी, और सिर्फ वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जो साहिब अक़ल व दानिश है। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमु मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या तुम जो मन्नत भी मानो तो अल्लाह उसे यकीनन जानता है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। इन तुब्दु सदक़ाति फ़निम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अगर तुम खैरात ज़ाहिर करके दो तो ये भी अच्छा है, उससे दूसरों को तरगीब होगी, और अगर तुम उन्हें मख्फी रखो और वो मोहताजों को पहुंचा दो तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर है, और अल्लाह उसे खैरात की वजह से तुम्हारे कुछ गुनाहों को तुम में से दूर फरमा देगा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअनफ़ुसिकुम व मा तुनफ़िक़ूना इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह व मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। जिसे चाहता है हिदायत से नवाजता है, और तुम जो माल भी खर्च करो सो वो तुम्हारे लिए अपने फ़ायदा में है, और अल्लाह की रिज़ा जोई के सिवा तुम्हारे खर्च करना मुनासिब ही नहीं है, और तुम जो माल भी खर्च करोगे उसका अजर तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यस्ततिऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास बिल इल्हाफ़ा व मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। खैरात उन फ़ुक़रा का हक़ है जो अल्लाह की राह में कस्ब माश से रोक दिए गए हैं। वो उमूर दीन में हम वक्त मशगूल रहने के बाइस ज़मीन में चल फिर भी नहीं सकते हैं। उनकी ज़ुहदतन तमा से बाज रहने के बाइस नादान जो उनके हाल से बेखबर है, उन्हें मालदार समझे हुए हैं, तो उन्हें उनकी सूरत से पहचान लोगे। वो लोगों से बिल्कुल सवाल ही नहीं करते कि कहीं मखलूक के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े, और तुम जो माल भी खर्च करो तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। इन आयत में मुख्तसर से अगर आपको बताता चलूं, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें ये तरगीब दी गई है कि हमें अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह की रज़ा की नीयत से, और दिखावा रियाकारी से बचना है। और यहाँ पर ये बताया है कि अगर आप जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये नीयत है कि मुझे देखकर कोई और नसीहत पा जाएंगे, तरगीब पा जाएंगे, तो वो नीयत थोड़ी बहुत बेहतर है, अल्लाह उसका भी अजर अता फरमाएगा, क्योंकि आपको देख के दूसरे लोग इंकरेज होते हैं। और ये और बेहतर है कि अगर आप पोशीदगी से खर्च करेंगे उसका अजर और बड़ा है। मगर यहाँ पर किसी को नसीहत तरगीब की नीयत से अगर दे रहे हैं, इंकरेज होगा वो बंदा, तो सवाब है उसका। मगर अगर रियाकारी से करेंगे, दिखावा का नीयत रहेंगे, तो अपने अमाल को ज़ाया कर रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये बताया गया है कि खैरात यानी
ہم جس کو دے رہے ہیں یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں. آج پیشہ ور فقیر بہت ہے. تفاسیر میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ پیشہ ور فقیر کو دینا بھی گناہ ہے. پیشہ ور مطلب گھروں پہ جو آتے ہیں ایک ان لوگوں کا جاب ہی بنا لیے وہ لوگ, وہ پیشہ ہی کر رہے ہیں فقیر کے طور پر, وہ حقدار نہیں ہے. جو پوشیدگا, جو اللہ کی راہ میں عبادت کرتے ہیں ہمیشہ, جو کشم معاش یعنی وہ دنیا کی الجھنوں سے دور ہو کر اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے ہیں, اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں, وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پہلانا شرمندہ فرماتے ہیں, شرمندہ رہتے ہیں. ویسے لوگوں کو ہم کو ڈھونڈ کر اگر ہماری نظر میں کوئی ہے انہیں دیکھ کر ہمیں دینا چاہیے. اگر ہم نہ دے سکیں تو کوئی پہچان والا بندہ ہو یا کوئی آپ کو ٹرسٹ رکھتے ہیں آپ انہیں, تو ویسے لوگوں تک ہمیں پہنچانا چاہیے. یہ ہمیں غور کرنا ہے. آج کے اس ربع میں پوپارے میں ہم کئی آیت یہی دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا امپورٹنس اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضائل ہے اور اس سے کس طرح بچنا ہے ریاکاری سے, اور یہاں پر کیوں اتنا فوکس دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جب اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے تو ہمیں اس میں اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے, اور یہ بھی رکھنا ہے کہ حلال رزق کمانا ہے اور حلال رزق ہی ہمیں خرچ کرنا ہے. یہ آج کے اس پوپارے کا ہوا. الحمدللہ ہم تیسرا پارا پہلا رکوع سے 5ویں رکوع تک اختتام ہوا ہے, پہلا ربع ہو چکا ہے. اور آج کی احادیث, اللہ کا نبی کا فرمان یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. الحمدللہ ہم جو آج بیٹھے ہیں, ہم امید انشاءاللہ اللہ چاہتا ہم انہی میں سے لوگوں سے بہترین لوگ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بہترین لوگ میں شامل فرما, کیونکہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کی نیت سے یہ شروع کیا ہے. دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جس طرح ہم آج اس کا امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے واسطے کسی طرح یا اللہ دکھاوا ریاکاری سے محفوظ رکھے, اور یا اللہ ہم سب کو حلال رزق کا توفیق نصیب فرمائے, اور ان حلال رزق میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حرام سے محفوظ فرمائے. اس ماہ رمضان میں یا اللہ ہم سب کو خوب صدقات کرنے کی, زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے, صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یا اللہ ان صدقہ و خیرات یا اللہ خاص کر ان لوگوں تک پہنچا جو اس کی محتاج ہے میرے مولا. یا اللہ ان لوگوں تک پہنچا میرے یا اللہ, اور یا اللہ ہم سب کو ان جو بھی یا اللہ کر رہے ہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اس عمل کو اپنے بارگاہ میں خوب مقبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے. اس ماہ رمضان کے صدقے سے میرے مولا, اس عاشق کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دے, لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے, اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم.